الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأما فحدث آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے محبت سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین سب سے اولا ایمان اور عقیدہ کے ساتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب دوال ہر آج کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجر عظیم عطا فرمائے. تو جن میں یقین ہے کہ صادق پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب تو اعلیٰ نے وہ مل کے پڑھے سب سے اولا خلق سے اولیاء
سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ معزز محترم حضرات علماء کرام سناخانی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و جملہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے دوستوں بھائیوں بچوں نہایت خوش قسمتی دی بات ہے اور مقدر دی بات ہے کہ آج اللہ نے گھر کے اندر سی موجود ہو کے اللہ کے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ولادت پاک دے جشن دے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ولادت پاک دی خوشیاں دے اندر شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے جس رات اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی کائنات عالم دے اندر جلوہ گری ہوئی بلکہ علماء کیا خوب فرمایا کہ یہ رات لیلۃ القدر تو بھی افضل رات لیلۃ القدر دی بڑی فضیلت بڑی عظمت والی رات ہے لیکن فرمایا کہ یہ رات لیلۃ القدر تو بھی افضل ہے اور پھر دلائل ارشاد فرمایا کہ کسی نے ذہن کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہے کہ لیلۃ القدر اتنی عظمت والی رات کہ شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس رات حضور نبی پاک علیہ السلام کی آمد پاک ہوئی آج والی رات یہ لیلۃ القدر تو افضل فرمایا اس واسطے کہ لیلۃ القدر بھی نہ بندی کہ حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک نہ ہو حضور دی جلوہ گری کائنات میں نہ ہوتی اگر پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جہان دنیا کے اندر جلوہ کرنا ہوتے تو پھر لیلۃ القدر بھی تو بندی لیلۃ القدر اللہ نے جنہی سانو رات عظمت والی عطا فرمائی وہ بھی شب ولادت مصطفیٰ دے صدقے نال ملی اس لحاظ نال کہ رات بڑی عظمت والی اور خوش نصیب وہ لوگ نے جنہیں اس مقدس رات کے اندر اپنے پیارے آقا و مولا احمد مصطفیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر پاک دی میں اپنے اندر موجود ہے بڑے اختصار میں قرآن پاک دی آیات مقدسات جو تلاوت کی کیا نہیں خود ترجمہ اور کچھ خود ضمن کے اندر عرض کر کے اجازت چاہوں گا میری دعا ہے کہ اللہ پاک میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید سن کے سمجھ کے اللہ پاک سانو دے عمل دی توفیق عطا فرمائے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون ان ترجمہ سماعت فرماؤ اللہ پاک نے کی فرمایا اللہ فرمایا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان فرما دیو قل تسی فرما دیو بفضل اللہ وبرحمتہ جو تم اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت آ جائے فلیفرحوا پھر تسی خوشیاں مناؤ
بولو کی کرو؟ خوشیاں مناؤ جدو اللہ دا فضل کہ اللہ دی رحمت مل جائے تو پھر فَلْيَفْرَحُوا خوشیاں مناؤ ہوا خیر مما یجمعون جو کچھ تسی جمع کر دیو اوتے نالوں بہتر یہ ہے کہ تسی اللہ دے فضل اور رحمت دے ملن تے خوشیاں مناؤ دو چیزاں بندہ جمع کرتا ہے ایک دنیا کا مال تے دولت جمع کرتا ہے دوسرا وہ ہے جڑا اپنی آخرت دے واسطے نیکیاں جمع کرتا ہے دو طرح کا مال جمع کیتا جاتا ہے دو طرح دا سرمایہ جمع کیتا جاتا ہے ایک دنیا دا سرمایہ پیسہ دولت چاندی سونا بینک بیلنس وغیرہ ایک بندہ جمع کرتا ہے دوسرا وہ ہے جڑا دن رات اللہ کی بندگی تے عبادت تے سجدے کر کے تے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات تے درود و سلام تے نذرانے پیش کر کے اپنی آخرت کے واسطے ذخیرہ کرتا ہے دو طرح دے لوگ ذخیرہ کرتے ہیں کوئی دنیا کا ذخیرہ کوئی آخرت کا فرمایا ہوا خیر مما یجمعون باویں دنیا تے باویں آخرت جو بھی تسی جمع کر دیو او دے سب نالوں بہتر ایک عمل ہے کہ جدو اللہ کا فضل تے رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا فضل ملے تو خوشیاں منائیے وہ اللہ کا فضل کیڑا ہے اللہ کے فضل تو بے شمار نہیں اگر گریے تو آپ گر نہیں سکتے اللہ دے لا تعداد اور بے شمار فضل نے ساڑھے اللہ نے سانو انسان بنایا اللہ کا اتنا بڑا فضل اور پھر اللہ پاک نے عزت آبرو شہرت وقار عطا فرمایا یہ بھی اللہ پاک کا بڑا فضل ہے بڑے فضل میں کیڑا فضل ہے جدو وہ کائنات میں تانوں ملے کہ تسی اس فضل دے اوتے خوشیاں منانی ہیں اللہ اکبر اللہ نے قرآن کو پوچھتے سبحان اللہ اللہ دے پاک قرآن نے دسیا اللہ کریم دے پاک قرآن نے اعلان فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا مبشر سے نذیر بنا کے بھیجیا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ کی طرف بنان والا چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجیا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا میرے محبوب اپنے غلاموں کو دس دیو خوشخبری سنا دیو کہ تانوں اللہ پاک نے بہت بڑا فضل بنا کے دنیا میں بھیجا پتہ چلے دنیا کے اندر سب سے بڑا فضل کون ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ اللہ کا قرآن اللہ فرمایا سب تو بڑا فضل میرا مصطفیٰ بن کے کہ جدوں تو فضل ملے تو تسی کی کرنا ہے خوشیاں فَلْيَفْرَحُوا خوشیاں کئی لوگوں کو یہ گل بڑی عجیب لگتی ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک حضور کی ولادت پاک دو مہینہ تشریف لیا ہے تو انہوں نے عجیب و غریب قسم دیا طبیعتیں ہو جاتی ہیں کہ طرح طرح کے فتوے وہ جی نہیں منانا چاہیے میلاد شریف کتنے لکھے ہے پھر پیسے تسی کسی غریب کو دے دیا کرو کوئی جڑیاں یتیم بچیاں نے انہوں نے شادی کر دیا کرو
یہ پیسے کسی اور جگہ تے لاؤ، یہ میلاد شریف تے کیوں پیسے لاؤ؟ یعنی جب حضور دی ولادت باسعادت کا وقت ہے، حضور دی ولادت باسعادت کی بات آتی ہے، اس وقت طرح طرح دے توہمات لوگاں دے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دلوں چ پائے جاتے ہیں. کئی سیدھے جاتے بھولے تے بندے گلاں وچ بھی آ جاندے ہیں، ہاں یار گل تے صحیح ہے، اے پیسے کتے ہوتے لانے چاہیے نے، میلاد تے اینے پیسے لاون دا کی فائدہ؟ اے اللہ دے بندے تو انہاں لوکاں دیاں گلاں ول نہ جا. اسی اہل سنت ہاں الحمدللہ، اسی یا اللہ دے قرآن نو مننا ہے یا مدینے والے مصطفیٰ دے فرمان نو مننا ہے. اسی کسی بھی گل نہیں مننی، اللہ دے قرآن نو مننا ہے. تے اللہ دے قرآن کا کی فیصلہ ہے؟ قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا. جدو رب دا فضل آوے تے اللہ دی رحمت آوے فلیفرحوا، کسی دے مگر لگن کی لوڑ نہیں. تسی خوب خوش ہو کے آقا دو عالم علیہ السلام دی آمد دیاں خوشیاں منا، اور کھڑے لباں تے حضور دی آمد دے ترانے منا. آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا، ذکر صلی علی مرحبا مرحبا. قرآن میں ثابت، قرآن میں جو ثابت ہے کہ سب تو بڑا فضل کائنات وچ اللہ دے محبوب بن گیا ہے. اور سب تو بڑا فضل کون نے؟ اللہ دے. اچھا توجہ کرنا، گلا تھوڑی یہ مشکل نہیں عوام دے اعتبار نال، لیکن اگر توجہ کرے کہ سمجھ جائے کہ نالے صبح تانوں کوئی پوچھے کوئی راتی تسی حاجی محمد امین صاحب، حاجی صوفی سردار علی صاحب تے سارے نور نبی صاحب تے سارے رل کے ڈیرے تے مسجد دے اندر یہ کافی دیر تسی تہاڈی آواز آندی رہی تے کی سلسلہ سی ہے، تسی کی کردے ہو؟ اور انہوں دسیا جے اسی اللہ دے پاک قرآن تے عمل کردے رہے ہیں. اللہ دے سونے قرآن تے کی عمل کرتے رہے ہو؟ دسو سانو اللہ نے اللہ نے پاک قرآن دسیا ہے جدو حضور دی آمد دی رات ہوئے، جدو حضور پاک دی ولادت دا مہینہ ہوئے، حضور پاک دے میلاد پاک دا وقت ہوئے، پھر مدینے والے مصطفیٰ دی آمد دے خوشیاں منا. حضور دی آمد دے کوئی دن کتنے لکھے؟ انہوں نے کو اللہ دے قرآن وچ لکھے ہے. کوئی تو کتنے لکھے؟ اللہ دے پاک قرآن سے لکھے ہے کہ جدو اللہ دا فضل ملے تے خوشیاں مناؤ. وہ آخر فضل کیے تو قرآن کو پوچھ لے، اللہ دا فضل کبیر مدینے والا مصطفیٰ بن گیا. اچھا دو گلا سن آیت مبارک، قل بفضل اللہ و برحمتہ. فضل ملے تو خوشی مناؤ گی، تے رحمت ملے تا بولو رحمت ملے تا. اچھا ایک ثابت ہو گیا قرآن پاک جو کہ اللہ نے سب تو بڑا فضل مدینے والے آقا بن گیا ہے. یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا. اور قرآن کا تیرا دوسرا حکم ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ. اللہ کی رحمت اتے بھی خوشیاں مناویں. اللہ کی رحمت اتے بھی کہ اللہ کی رحمت کیڑی ہے؟ رحمت اللہ دیا بے شمار ہے. وقت اتے بارش آ جاوے کہ اپا نے اللہ کی رحمت ہوگی. جے گھر بیٹی پیدا ہو جاوے بزرگ آسن دل چھوٹا نہ کری، اللہ دیا ساتھ رحمت آ گئی. اللہ کی رحمت آ گئی، اللہ کی رحمت بے شمار نہیں. کوئی آگ سکتا ہے تسی کیڑی رحمت کی گل کر دے ہو؟ رحمت اللہ دیا بے شمار نہیں، تسی وہ رحمت کی خوشی نہیں منا دے. کیڑی رحمت ہے جنہیں تے خوشی منا دیو؟ انہوں آکھو اللہ دا قرآن ہی دستا ہے. آؤ اللہ دے قرآن کو پوچھ لینے ہیں، اے اللہ دے پاک قرآن تسی فرما دیو رحمتہ کے اللہ دیا بے شمار نہیں. اللہ پاک دیا رحمتہ لا تعداد تے بے شمار نہیں. کیڑی رحمت کی گل ہے؟ جدو رحمت ملے تو خوشیاں منائیے. اللہ دے قرآن نے دسیا فرمایا وما بے شمار
پیارے مصطفیٰ صلی اللہ سب تو بڑا فضل بھی قرآن جو ثابت ہو گیا حضور دی ذات ہے. سب تو بڑی کائنات دی رحمت بھی حضور دی ذات ہے کہ اللہ نے کی فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ وبذلک فلیفرحوا. جو رب دا فضل تے رحمت ملے تے خوشیاں مناؤ. اسی اللہ دے قرآن دے عمل پہ کرنے ہاں. اللہ دا فضل بھی مصطفیٰ پاک دی اللہ نے کائنات دی رحمت بھی پیارے آقا کریم علیہ السلام نے حضور دی آمد تے ولادت دی رات ہے. اس واسطے اسی سارے مل کے اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے مدینے والے مصطفیٰ دا میلاد پڑھ رہے ہیں. اللہ دے قرآن کا عمل کریں. اللہ اکبر. اس واسطے ایڈے بھولے نہ بن جا کرو. تو پوچھے کوئی کتنے لکھے ہیں دوسرے صرف پوری میرا بڑا پیارا بھائی تے وہ ادھر سیدھے سیدھے بندے وہ یار سامنے سے کہا تھا میں نے لکھیا کتنے پھر نے لکھیا نہیں پھر تسی کیوں کر دیو تے جڑے سادے جے بندے بھولے چپ کر جاتے خاموش ہو جاتے. خاموشی اختیار کرتے. حالانکہ جدو مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ذکر پاک دی بات آئی نا تے ادو پھر خاموشی نہیں اختیار کرنی. اور دسو اسی دسنے کتنے لکھی ہے اللہ دا قرآن تو پڑھے تھے تو پتہ لگے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ولادت دی خوشیاں دا ذکر اللہ دے پاک قرآن دے اندر موجود ہے. اور پھر یہی وجہ سے کہ سارے نبی رسول پیغمبر اپنے اپنے دور نبوت کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی آمد کے تذکرے کرتے ہیں. 1,24,000 کم و بیش نبی کائنات کے اندر جڑے تشریف لے آئے اپنے اپنے دور نبوت کے اندر کیونکہ اللہ نے پہلے دن وعدہ لیا تھا نا عالم ارواح کے اندر وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ نے کہا عالم ارواح کے اندر حالے نبیاں دی روح موجود سن. حالے کائنات وچ کوئی نبی آیا بھی نہیں کہ اودوں ہی اللہ نے نبیاں کو وعدہ لے لیا رسولوں نبیوں پیغمبروں تانوں نبوتاں دیواں گا رسالتاں دیواں گا تہاڈی شریعتاں دیواں گا صحیفے عطا کراں گا تہاڈی نبوت و رسالت چلدی ہوے. ثم جاءکم رسول پھر میرا عظمت والا رسول آ جائے اپنی نبوت رسالت چھڑ دے نہیں لا تؤمنن بہ حضرت موجود نہیں علماء موجود نہیں لا تؤمنن لام تاکید قانون تاکید ثقیلہ دو تاکیدہ ضرور تسی اپنی نبوت رسالت چھڑ کے میرے پاک محمد تے ایمان بھی لیا ہے ولا تنصرن تے میرے محبوب دی مدد بھی کی. پھر چلو یہی وجہ سے انبیاء علیہ السلام تو جلوہ کرو ہر نبی کے ہر رسول مصطفیٰ پاک دیا شانہ بیان کرتا ہے حضور دی آمد دے تذکرے کرتا ہے. بلکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب فرمایا حضور پاک دی آمد یار دسو کہ میلاد کیوں آتے میلاد آتے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آمد پاک دا ذکر کرنا. میلاد ہے یہ حضور پاک دی آمد پاک دا ذکر کرنا. ذکر مصطفیٰ ذکر آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تا 1,24,000 انبیاء کرتے گئے. سیدنا عیسیٰ علیہ نبی نام علیہ السلام آپ نے اپنی قوم کو خطاب فرمایا سنو قرآن بھی سنیا کرو توجہ نہ شعر و شاعری اچھی بات ہوگی اگر قرآن و سنت کے مطابق ہوئے کلام سننا اور معزوز ہونا یہ بھی بڑی بات ہے. لیکن قرآن مجید نو بھی محبت کے نال سنیا کرو. قرآن اگر محبت نہ سنا گے تو سینے نور ایمان نہ روشن ہو جائے. سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آپ اپنے قوم کو واز فرمائے کی پہ کرتے ہیں قوم میں اکٹھا کر کے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا میلاد پاک بیان فرما رہے. حضور دا میلاد پاک کون حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام قرآن نے بیان کیا ہے. اللہ کا پاک قرآن
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں کہ اے میری قوم، میں اللہ کی طرف نبی، اللہ پاک نے مجھے نبی بنا کے بھیجے اور میں صحیفے رہ کے اللہ کی طرف کائنات میں مبعوث ہویا۔ لیکن ایک گل جی خاص ہے وہ سنو، قوم آ کے حضور فرماؤ، فرمایا میں تمہیں بشارت دینا، خوشخبری سنانا۔ کس گل دی؟ من بعد اسمہ احمد، میرے تو بعد ایک عظمت والا اللہ کا محبوب آنے والا ہے جنہ کا نام ارشد احمد ہے، زمین کے اندر محمد ہے صلی اللہ پاک کا بیان۔ کون بیان کر رہے؟ حضرت عیسیٰ نبی، اللہ کے پیارے پیغمبر۔ پتہ چلیا صرف اس ڈیرے کے آبادی والے 52 ایس پی اور ملحقہ آبادیاں والے جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منا رہے، بلکہ اللہ کے پیغمبر بھی مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہیں یا مرسلین، کیونکہ نبی سارے شان والے اور مدینے والے مصطفیٰ کی عظمت نے کیا کیا، اس نے کیا خوب فرمایا، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، مالیے دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ واقعی تو علم علیہ السلام نے میلاد پاک کو 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام مناتے ہیں، اور پھر ساری کائنات میں حضور دی آمد کی خوشیاں منائیں۔ امام کستلانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک میں فرماتے ہیں یہ رات آج جلی رات، جس رات تسی اپنے پیارے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد منا رہے ہو، اس رات حضور دی آمد کی خوشی اللہ دے گھر بیت اللہ نے بھی منا رہے ہیں۔ امام کستلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب حضور پاک کی آمد ہوئی نا اس رات، خانہ کعبہ بھی سیدہ آمنہ پاک دے حجرے کی طرف سجدہ کرتا ہے، خانہ کعبہ جھکیا سجدہ کیا، کس واسطے؟ جو تو دیکھیں نا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس وقت موجود ہیں خانہ کعبہ شریف کے اندر، اور آپ کے ابا جان حضرت جناب عبد المطلب آپ بھی موجود نہیں، خانہ کعبہ شریف جھکیا سیدہ آمنہ پاک دے بیڑے میں، حیران ہو گئے کہ خانہ کعبہ دی دیوار جھکی، بلکہ عباس رضی اللہ عنہ نے دیوار خانہ کعبہ دا رکن جمانی والا جڑا چنہ ہے نا، اے جھکدا زمین بوس ہوندا ویکھیا تے دوڑ کے دور ہو گئے، تے پھر جدوں واپس موڑ کے ویکھیا نا تے لگدا ہے کسی بھی خانہ کعبہ دی دیوار گر گئی، شہید ہو گئی،
کی رات اج اللہ دے حبیب دے میلاد پاک دی رات اس واسطے خانے کعبے نے حضور دی آمد دی خوشی منائی کہ اسی کیوں نہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ولادت دی خوشیاں منائیے ساری کائنات دی حضور پاک صاحب دولت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ولادت پاک تے خوش اور مسرت اور ساری کائنات میں خوشیاں منائیاں حضور پاک صاحب دولت صلی اللہ علیہ وسلم دی اور صحابہ کرام پیش ہوئے 12 ربیع الاول حضور پاک دی آمد کی خوشی مدینے والے صحابہ بھی منائی آپ کو سبحان اللہ یہ جلوس رکھ جاتے نہیں ہوتا صرف یہ آئی تو 14 صدیاں پہلے نبی پاک نے صحابہ بھی ایویں جلوس نہ حضور کا استقبال دن سی 12 ربیع الاول شریف کا مسلم جن کے حدیث پاک سیاستہ دی علماء موجود نے اگر میرے کو کوئی کوتاہی غلطی ہوئے میری اصلاح کر سکتے مسلم شریف کی حدیث پاک مستند معتبر سیاستہ کی حدیث پاک کہ تو آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف تو مدینہ پاک تشریف لے گئے وہ دن سی 12 ربیع الاول شریف کا اور حضور جس وقت داخل ہوئے تے مدینے والے حضور دی آمد دے چاہ چڑھ گئے بچیاں بھی بات سنیت نے بتایا جگہ اس مقام تے پہنچ گئی کہ کونا نہیں آکے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آمد دا استقبال کیتا انہاں کہ تعالی البدر علینا کہ ساٹھے دے 14ویں دا چاند طلوع ہو گیا من سنیت الوداع دی طرفوں ساٹھے دے 14ویں دا چاند طلوع ہو گیا جناب اللہ کہ واجب بات شکر علینا ساٹھے دے اللہ دا شکر کرنا واجب ہو علامہ قاری صاحب مدنی صاحب دا صرف یہی آتے ہیں نا کہ حضور دا میلاد مناؤ یہ بڑی سعادت والی بات ہے کسی فرض کا نہیں آپ کیا لیکن مدینے والے لوگوں نے حضور دی آمد تے خوشی نو شکر نو واجب اور فرض قرار دیتا واجب بہت شکر والی ساڈے تے اللہ دا شکر واجب ہو گیا کیونکہ مدینے والا سونا مصطفیٰ آ گیا حضور دی آمد تے استقبال پر پھر صرف بچیے ہی نہیں پھر مدینے دے لوگ نکل آئے فصائد الرجال والنساء فوق البیوت فتفرق الغلمان فی الطرق بڑے بھی آ گئے چھوٹے بھی آ گئے گلیاں بازاروں کے اندر بلکہ ایک روایت کے اندر ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دستار مبارک اتار کے نا تے آسے مبارک تو تے دستار لٹکا کے جھنڈا بنا لیا سرکار دی آمد دی خوشی تے جھنڈا اے جھنڈے حضور دی آمد دے دامنا اے نبی پاک دے صحابہ دی بھی سنت ہے بلکہ اس کہہ لو کو خود خالق کائنات دی سنت ہے سیرت کے کتابوں میں موجود ہے نبی پاک دی ولادت پاک دی رات اللہ نے 3 جھنڈے جبریل علیہ السلام کو دے کے گئے جبریل جا ایک جھنڈے لے کے جا ایک جھنڈا مشرق چلا دوسرا مغرب کے اندر لا تیسرا جھنڈا خانے کعبے دی چھت تے لا اللہ جھنڈے کس واسطے اگے تے کدی نہیں لائے اے جھنڈے لانے دا مقصد اللہ فرمایا جبریل تینوں نہیں پتا اج رات میرے محمد دے میلاد دی رات اس واسطے مشرق و مغرب پتہ چل جائے آج اللہ دے حبیب دی ولادت پاک ہو گئی جھنڈے لگا نا کہ جبریل دی بھی سنت ہے اور حضور دے صحابہ دی بھی یہ جھنڈے بنانے صحابہ بھی فصائد الرجال والنساء فوق البیوت بندے اور ہمارے سارے نکل آئے حضور دے استقبال واسطے جلوس دی شکل بن گئی جلوس بن گیا انج کہہ لو آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی کے اندر مدینے دے لوگوں نے جلوس نکالیا اور جلوس کے اندر پھر کلا جلوس نہیں نعرے بھی لگا دے سنارے لانے نعرہ رسالت یا رسول اللہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی اے نعرہ لاؤنا بھی مدینے والے صحابہ دی سنت حضور جب آئے نا نعرہ بھی لگا کلا جلوس ہی نہیں جھنڈے بھی لگا
وَيُنَادُونَ یا محمد یا رسول اللہ، وہ پکار رہے سن، نعرے لگا رہے سن، یا محمد یا رسول، یا محمد یا رسول، لوگوں دس رہے سن، لوگوں آج کملی والے آقا دی آمد ہو گئی ہے، ساڑھے دی اللہ کا فضل ہو گیا۔ بلکہ انتقال لو، ترجمہ نکال لو، فضل نہ سورج، نہ ستارے، نہ زمین، نہ آسمان، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ فرشتے، نہ نباتات، نہ جمادات، نہ پہاڑ، نہ دریا، کائنات دی کوئی شے بھی نہ بناتا جے میرے سونے محمد میں تینوں نہ پیدا کرنا صلی اللہ ہو۔ پھر یہ مرنا پہ گا نا کہ ساری کائنات کا وجود سرکار دے میلاد دا صدقہ ہے، ساری کائنات کا حسن میرے مصطفیٰ نے میلاد دا صدقہ ہے، ساری کائنات کا وجود سرکار نے میلاد دا صدقہ ہے، ساری کائنات کا حسن میرے مصطفیٰ نے میلاد دا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ ساری رنگینیاں تے رونقاں آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میلاد پاک دے صدقے اللہ نے عطا فرمائے۔ اس واسطے اسی الحمدللہ علیہ سنت صحابہ دے عمل نو ہمیشہ ہمیشہ اور پھر صرف ہونی نہیں، خدا دی قسم رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، سڑنا نے سڑتے رہو گے تے عاشق محمد پاک دا میلاد بنا دے رہو رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد، بولو محمد کا میلاد ہوتا رہے گا انشاءاللہ سبجل، کیونکہ ایسی آپ نہیں شروع کیتا کہ میلاد منانا اللہ نے قرآن دا حکم ہے، حدیث قدسی تو ثابت ہے، نبی پاک نے صحابہ دی سنت تے کل کائنات تے خانے کعبے دی سنت تے کل کائنات نے مدینے والے آقا دا میلاد منایا، سمندر دیا مچھلیاں حضور دا میلاد جی مچھلیاں جانور خوش مشرق تے جانور مغرب اور ایک دوسرے مبارک دینے سن، مبارک ہوئے سونا آمنہ دا چاند طلوع ہو گیا، اللہ دا حبیب آ گیا، احمد مصطفیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ دی ولادت کے پاس آ حضور پاک دی آمد کی خوشی منانا یہ نبی پاک کے صحابہ کی سنت ہے۔ الحمدللہ اہل سنت ہمیشہ تو اس عمل کو جاری رکھتے ہیں اور یہ عمل جب تک ساری جان جامے اور جب تک اہل سنت کا ایک بچہ بھی موجود ہے مدینے والے آقا کے میلاد کے تذکرے ہوتے ہیں۔ بڑی مبارکباد میں پیش کروں گا اس بستی والے، سب تو پہلی مبارک بات ہے کہ ماشاءاللہ خوبصورت مسجد کی تعمیر ہو گئی اور بڑی جلدی ماشاءاللہ۔ اور میری ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے
کہ مسجد بن گئی نا تے مسجد نو آباد بھی رکھنا ہے. مسجد تو بنا لی پل بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے کوئی پال کیا کہنا, مسجد بناتے نہیں لیکن اس مسجد نو آباد بھی کرنا ہے. جب مسجد آباد کیوں ہوتی ہے؟ مسجد آباد ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر میں جا کے اللہ کی بارگاہ سجدہ کرے, نماز 5 کرنا ادا کرے. ماشاءاللہ امام بھی کچھ رکھے, جب مسجد بھی بن گئی کہ ہن کمی صرف آبادی والے دی, ماشاءاللہ نمازاں پڑھتے ہیں پڑھ رہے ہیں نا. لیکن جڑے میرے بھائی, جڑے میرے بچے, جڑے نوجوان اس سعادت تو معروف نے, میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد پاک دی اس رات دا واسطہ دے کے عرض کراں گا کہ نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرو. اللہ کا گھر آباد جڑا بندہ کر دے نا, جدوں تسی اللہ کے گھر کو آباد کرو گے اللہ تہاڈے گھر آباد فرما دے گا. تو مسجد دی رونق جڑی نا اینو قائم رکھنا ہے. مسجد بھری ہوئے ماشاءاللہ ہر نماز تے نماز دی پابندی, اور پھر بچیاں نو جڑا تلاوت قرآن پاک کی, اور بڑے بھی نمازاں نو صحیح بھی کرو. بعض کچھ غلطیاں ہوندی ہیں, نماز سنا کے انہوں درست کرو. جڑا بندہ دین نو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, اللہ دے دین نو, اللہ پاک فرماندا ہے جڑا بندہ اللہ دے دین دی طلب دے اندر, سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ سب تو بہترین انسان ہے جڑا اللہ دا قرآن سیکھدا ہے اور سکھاندا ہے, کوشش کرتا ہے. تو اس واسطے کوشش بھی کرنی ہے دین کو حاصل کرنی, اور نماز 5 کرنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لائے نا, آج علی رات حضور دی ولادت پاک سعادت ہوئی, تو آپ نے سب تو پہلا جڑا عمل فرمایا پیدا ہونے تو بعد فوراً وہ آپ نے سجدہ فرمایا. اللہ دی حضور سجدہ فرمایا. سجدہ فرمان کا مقصد ہے سی, اور پھر سجدے کے اندر حضور نے رب حبلی امتی امتی اپنی امت دی بخشش دین دا سوال کیتا اللہ دی بارگاہ. حضور آقا دو عالم سب اسلام پیدا ہوتے ہی سرما سجود ہو گئے. آقا کریم علیہ السلام پیدا ہوتے ہی اللہ دی بارگاہ سجدہ کیتا, دسنا چاہیا تعلیم امت کے واسطے تاکہ میرے غلام بھی نمازی بن جاؤں, اللہ کی بارگاہ جھکن والے بن جائیں, سجدہ کرنے والے بن جائیں. اس واسطے میرے بھائیوں, اصل کا حضور کا عاشق وہ ہے نا کہ جڑا آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اس فرمان تے عمل پیرا ہو جائے. اللہ کے گھر نو آباد کرو, نماز دی پابندی کرو.